وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت تو گھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے، سکون کے لیے دو پل نصیب نہیں ہوتے، اور آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیرونی سیڑھیاں چڑھ کر اندر ہال میں آئی تھی۔ اس کا اندازہ درست تھا، واقعی گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف رخسار بیگم ہی تھی جو سامنے رکھے صوفے پر کسی بت کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ شکر امی آپ مل گئیں۔ اس وقت تو آپ بھی اپنے اس پورے کنبے کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جلدی سے مجھے کھانا دے دیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ بیگ وہیں پر ٹکتے درام سے ان کے برابر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ رخسار بیگم نے پلٹ کر اپنی 19 سالہ بیٹی کو دیکھا، جن کی اٹھی ناک پر ہر وقت غصہ دھڑا رہتا تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، شہد رنگ آنکھیں اور اسی رنگ کے لمبے بال جن میں ہلکے ہلکے کرلز بنتے تھے، سفید رنگیں جن میں گلابیاں سی گھلی ہوئی تھیں۔ شاید باہر گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کی رنگت تمتما رہی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دباتے بار بار اپنی لمبی پلکیں جھپکا رہی تھی۔ آج کالج میں بہت زیادہ کام تھا، میں بہت زیادہ تھک گئی۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں میں پڑھائی کروں؟ مجھ سے نہیں ہوتی یہ پڑھائی۔ اللہ کرے جلدی سے ایگزام ہو اور اس پڑھائی سے تو جان چھوٹے۔ اس کے بعد میں کسی حسین اور جمیل اور انتہائی امیر انسان سے شادی کر کے اس کے گھر میں راج کروں گی۔ وہ یکدم الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے تصور ہی تصور میں خود کو کسی سلطنت کی ملکہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اس کی خوبصورت لبوں پر ایک مسکان آ ٹھہری تھی۔ رخسار بیگم اب بھی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اف، کیا ہے امی، ایسے بیٹھی رہیں گی کیا؟ ابھی کوئی نہ کوئی آ کر آپ کو کام کہہ دے گا۔ اس خاندان کا گزارا تھوڑی ہوتا ہے آپ کو کام کہے بغیر۔ سخت بھوک لگی ہے مجھے۔ کہیں ٹنڈے تو نہیں پکائے آپ نے، جو آپ اس طرح خاموش بیٹھی ہیں اور مجھے بتا نہیں رہی؟ وہ ایک دم ماں کی طرف مڑی تھی۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتے اس کی خوبصورت چہرے پر خفگی پھیلی۔ رخسار بیگم نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ہانیہ، جا کر کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لے کر آ جاتی ہوں، تمہارے کمرے میں کھانا کھا لو، اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا کیونکہ شام میں تمہارا نکاح ہے۔ بولتے بولتے ان کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ وہ جو ماں کی بات پر سر ہلاتے اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی، ان کی آخری بات پر حیرت سے ان کی سمت مڑی۔ شام کو کیا ہے میرا؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی۔ رخسار بیگم نے بمشکل سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی ضد اور غصے کا پتہ تھا، مگر اتنا بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں چھائی خاموشی کا مطلب کچھ اور نہیں بلکہ وہی تھا جو وہ اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی۔ اس بڑے سے کنبے کے سبھی لوگ یہ تباہ کن فیصلہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں صرف اسی لیے بند ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹی کو صرف وہ تنہا بھگت سکیں۔ ان میں سے کسی کو رخسار بیگم کی خواہشات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سب اپنا اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے اور اب انہوں نے صرف شام کے وقت ہی اپنے کمروں سے نکلنا تھا۔ نکاح کے لیے ہانیہ، حسین علی کا نکاح؟ ہاں، تمہارا نکاح ہے۔ شام کو ذہان کے ساتھ اب زیادہ سوال جواب مت کرو۔ یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے چچا جان نے فیصلہ سنایا ہے۔ بقول ان کے تمہارے بابا جان مرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر گئے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی، مگر ہانیہ کی پوری آنکھوں میں حیرت کے بعد اب یکدم سخت نفرت آئی تھی۔ ایک منٹ رکیں، یہ سارے فیصلے کس نے کیے؟ اول تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا اور زیان بھائی کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی بات کرتے ہوئے کسی کو شرم کیوں نہیں آئی۔ بابا جان کو مرے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں اور ان کے اوپر ہر فیصلہ تھوپ دینا کہ یہ بات بابا جان نے کہی تھی، کہاں سے اچھی بات ہے؟ آخر آپ ان سب کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ رخسار بیگم کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی بیٹا، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس خاندان والوں نے ہی ہمیں سہارا دیا ہے۔ وہ چاہتے تو مجھے 2 بیٹیوں کے ساتھ اس گھر سے باہر نکال دیتے، تب میں کہاں جاتی؟ تمہارے تو نانا نانی بھی زندہ نہیں تھے۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں پناہ دی، تم دونوں کو بالکل باپ جیسا پیار دیا۔
کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اس کے بدلے میں اگر وہ لوگ تم دونوں کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں تم دونوں کی ہی بھلائی ہے، وہ بجھے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہانیہ کے چہرے پر پہلے تعصب اور پھر شدید غصہ پھیلا تھا۔ بس کرے امی جان، ہمارے متعلق کبھی کبھار کوئی فیصلہ نہیں، وہ زندگی بھر ہمارے متعلق فیصلے کرتے آئے ہیں۔ اور کیا تانیہ کے متعلق بھول گئی ہیں؟ آپ ان کے متعلق بھی تو انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا نا، وہ فیصلہ کون سا ٹھیک تھا؟ اور اب ان سب کو میں یاد آ گئی ہوں بنی کا بکرا بنانے کے لیے، اپنے اس لاڈلے سپوت کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جانے باہر سے کس گناہ کا پھل اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا ہے، وہ یکدم تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ رخسار بیگم نے گھبرا کر بند کمروں کی سمت دیکھا۔ شکر تھا کہ وہاں حال میں کوئی نہیں تھا، ورنہ آنیہ کی باتوں پر ایک تماشا لگ جاتا، اور آنیہ کے ساتھ ساتھ رخسار بیگم کے ساتھ بھی جو سلوک ہوتا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، ٹھنڈے دماغ سے اس بات پر سوچو۔ زیان اچھا لڑکا ہے، امریکہ سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، اس کے جیسا حسین اور آئیڈیل لڑکا پورے خاندان میں نہیں ہے۔ ایک ذرا سی بات کا بتنگر بنا کر تم اتنا غصہ مت کرو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تمہیں اچھائی برائی کی سمجھ نہیں ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ زیان تمہارے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا، وہ یکدم اس کے ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ہانیہ کے چہرے پر شوق جیسی کیفیت پھیلی، اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ مجھے لگا اب تک آپ صرف مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ میرے رشتے کی بات چلا سکیں، مگر آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی آج شام میرے اور زیان کے نکاح کی تیاری کر چکے ہیں آپ لوگ۔ اس کے لہجے میں طنز امڑ آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے صوفے پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا۔ رخسار بیگم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ تو وہ کب کے چھڑا چکی تھی۔ میں زیان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی امی، وہ مجھے انسان کم اور وحشی درندہ زیادہ لگتا ہے۔ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہیں آئی، اور مجھے تو وہ یوں دیکھتا ہے جیسے کچا کھا جائے گا۔ 30 سال کا ہے وہ، اور میری عمر 19 سال ہے، 11 سال بڑا ہے وہ مجھ سے، بھلا میں اس سے کیسے شادی کر لوں، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ ایک بچے کا باپ بھی ہے، وہ بولتی چلی گئی تھی۔ رخسار بیگم نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، ہانیہ نہ جانے کیا بولے جا رہی ہو، ایک بچے کا باپ ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے، اور بچے کی عمر صرف چند ماہ ہے، وہ معصوم تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ بامشکل گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی بیٹی کے سامنے کھڑی تھی۔ ہانیہ نے افسوس بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ آپ کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں امی، آپ صرف ایک کٹ پتلی ہیں، آپ کے سسرال والوں نے آپ کو جو حکم دے دیا ہے آپ کو وہ پورا کرنا ہی ہے، چاہے صورت میں آپ کی بیٹی ہی کیوں نہ قربان ہو جائے۔ اور ہاں، انہوں نے آپ کو میرے اور زیان کے نکاح کا حکم تو دے دیا، لیکن کیا یہ بتایا کہ زیان کا وہ بیٹا کس کا ہے؟ زیان باہر کہاں کہاں منہ مارتا پھرتا تھا، کچھ تو کیا تھا نا اس نے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، جس سے وہ اٹھا کر یہاں لے آیا، اور سب کو کہانی سناتا ہے کہ اس بچے کی ماں ایک حادثے میں مر گئی اور اس نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب اسے اس بچے کے لیے ایک آیا چاہیے، اور آپ سب لوگ بخوشی مجھے اس کی جھولی میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ ویری گڈ امی جان، ساری زندگی اپنے سسرال والوں کے کھانے پکا پکا کر اب اپنی بیٹی کو بھی پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دیں، آپ بالکل اس طرح جس طرح آپ نے تانیہ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی، سفید چہرے پر سرخیاں سی پھیلنے لگی تھی، نچلے لب کا دایاں کونا کچلتی وہ ایک دم پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بھاگتی چلی گئی تھی۔ رخسار بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو جاتے دیکھا۔ خود اس فیصلے پر ان کا دل بری طرح سے کٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی انکار کی نہ تو کوئی صورت تھی اور نہ ہی کوئی گنجائش۔ جو فیصلہ ان کے سسرال والے مل کر چکے تھے، اب اس فیصلے کو ہر حال میں پورا کرنا ہی تھا۔ گھڑی کی سوئیاں سرک رہی تھیں، شام ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، اور یہ شام ہانیہ حسین علی کی زندگی میں قہر بن کر ٹوٹنے والی تھی۔ آہٹ پر رخسار بیگم گھبرا کر مڑی تھی، وہ ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ رخسار بیگم کو بری طرح سے گھبراہٹ ہوئی، وہ ان کی جٹھانی کا بیٹا تھا جس نے زندگی بھر ان کے
متعلق ہر فیصلہ خود کیا تھا اور زاویان کی دلہن ہانیہ بنے گی یہ بات بھی انہوں نے خود ہی طے کر لی تھی۔ کوئی بات نہیں زاویان بیٹا، تم دل پر مت لو، بچی ہے، نہ سمجھ ہے، میں ابھی جا کر سمجھا دوں گی، اور شادی سے پہلے لڑکیاں یہ سب کرتی ہیں۔ تم نے کہا کہ تیاری کرو، آج شام نکاح ضرور ہوگا۔ رخسار بیگم کی بات پر وہ اپنی سیاہ نگاہیں ان پر گاڑے خاموشی سے کھڑا رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، یہ بات اسے سب بتاتے تھے، لیکن اپنے متعلق بہت سی باتیں آج اسے چھوٹی سی لڑکی سے پتہ چلی تھیں، جن کے متعلق اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لب بھینچے وہ خاموشی سے سامنے کھڑی اپنی چچی کو دیکھے گیا اور خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ گیا تھا۔ اس کی چال میں مضبوطی تھی، پچھتاوا یا کسی غلط فیصلے کی شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہانیہ نے نفرت سے یہ منظر دیکھا تھا اور دھار سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے انکار کا کچھ تو اثر ہوگا، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شام گھر میں اتر آئی تھی اور شام ہوتے ہی ہانیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا نکاح نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ شادی کی ایک تقریب تھی۔ پورے خاندان کے لوگوں کو مدعو کر لیا گیا تھا۔ کیٹرنگ والا سجاوٹ کر کے جا چکا تھا اور اس وقت نیچے لاؤنج سے کہکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سرتاپا سلگ رہی تھی جب رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کپڑے تمہاری چچی نے بھیجے ہیں، جاؤ جلدی سے تبدیل کر کے آ جاؤ۔ بیوٹیشن تو میں نے بلائی نہیں، مجھے پتا تھا تم اس سے میک اپ نہیں کرواؤ گی، اس لیے خود ہی کر لینا، ویسے بھی تم ہر روپ میں ہی پیاری لگتی ہو۔ وہ سادگی سے کہتے پلٹ کر باہر چلی گئی تھی۔ ہانیہ نے سلگتی ہوئی نگاہ اٹھا کر اپنی ماں کی سمت دیکھا، مگر اسے پتا تھا احتجاج کرنا فضول ہے۔ اس کے احتجاج کا سارا اثر صرف اس کی ماں پر ہی پڑنا تھا، ان کے اوپر توڑے جانے والے ظلموں کی تعداد میں کچھ اور اضافہ ہو جانا تھا۔ سو اس نے اپنی جنگ اپنی طور پر ہی لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آئینے کے سامنے سرخ عروسی جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ بھول ہے یہ تمہاری زیان علی کہ پوری زندگی عیش پرستی میں گزارنے کے بعد تمہیں ایک نیک لڑکی اپنی بیوی کے طور پر مل جائے گی، جو تمہاری دل پشوری کرے گی اور تمہارے بچے کو سنبھالے گی۔ مجھ سے تم ہر چیز کی توقع کر سکتے ہو، مگر وفاداری کی تو ہرگز نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہارا اور تمہارے والدین کا یہ فیصلہ کتنا غلط تھا۔ نفرت بھرے انداز میں کہتے وہ اپنے سامنے پڑی میک اپ کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چند چیزیں استعمال کرنے کے بعد اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ اسے پتا تھا وہ حسین ہے، دنیا نے ہمیشہ اس کی تعریف ہی کی تھی، اور آج وہ اپنے آپ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی کہ واقعی حسن اس پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ دلہنوں کو تو ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی جاتی ہے، میں کیسی دلہن ہوں جسے تیار کرنے کی کسی کے پاس فرصت ہی نہیں۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑی تھی۔ یہاں سب کو صرف اپنی اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے گزارنے کی پڑی ہیں، لوگ مجھے دلہن کم اور ایک کٹ پتلی زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ تلخ ہوئے جا رہی تھی۔ شاید اپنے متعلق وہ اس سے بھی زیادہ برے انداز میں سوچتی اگر دروازے پر دستک دے کر کچھ افراد اندر نہ داخل ہوتے۔ ان لوگوں میں رخسار بیگم بھی شامل تھی۔ انہوں نے آتے ہی اس کے اوپر ایک چادر اڑا دی۔ نکاح کا وقت ہو گیا بیٹا، مولوی صاحب آئے ہیں، تمہارے چچا بھی ہیں اور ساتھ میں زیان بھی۔ انہوں نے تنبیہ انداز میں اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے انکار نہیں کرنا۔ چچا جان کی موجودگی میں بھلا وہ انکار کر بھی کیسے سکتی تھی؟ ہانیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو پلکوں کی بار توڑ توڑ کر اس کے چہرے پر بھی بکھرنے لگے تھے۔ آج صبح تک اس کی زندگی کتنی مکمل، کتنی حسین تھی۔ وہ پڑھ رہی تھی، مگر کسی نے یہ سوال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اس کی ڈگری کا کیا ہوگا۔ اس کی تعلیم ادھوری تھی، اس کے خواب ادھورے تھے، مگر وہاں سب کو صرف اپنی پڑی تھی۔ سب صرف اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بھاری آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب پوچھ رہے تھے۔ نکاح نامہ اس کے سامنے پڑا تھا، سجا ہوا منکش پین رخسار بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ایک نامانوس سی مردانہ پرفیوم کی مہک آس پاس بکھرنے لگی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ برابر صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب ایک دفعہ پھر پوچھ رہے تھے۔ رخسار بیگم نے ہانیہ کے کندھے پر
اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا جیسے خاموش التجا کر رہی ہو۔ گہری سانس لیتے ہانیہ نے قبول ہے کہہ دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سامنے پڑے نکاح نامے پر دستخط کیے اور خود کو اس شخص کی بیوی بنا دیا تھا جو نہ جانے کتنی بیویاں کتنی گرل فرینڈز رکھ چکا تھا۔ یہ ہانیہ کا اندازہ تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے اندازے سے بات کہیں گنا زیادہ خوفناک ہے۔ کمرے سے لوگ رخصت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مہمان کھانا کھا لیں تو ہانیہ کو زیان کے کمرے میں بھجوا دینا۔ ہمیں کون سا لمبی چوڑی رخصتی کرنی ہے؟ بچی نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت تو ہونا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو تمہارے دل کو بھی سکون رہے گا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ میرے فیصلے مانو گی تو خوش رہو گی، تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی، چچا جان کرفت سے کہتے ہوئے رخسار بیگم کو تسلی دے رہے تھے۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں ہانیہ نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے۔ باپ کے مرنے کی ان ماں بیٹیوں کو اتنی گہری سزا ملی تھی کہ آج تک وہ اپنے لیے خوشی کا ایک پل کشید نہیں کر پائی تھیں۔ کمرہ خالی ہونے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں تانیہ کا منظر لہرایا جو اس سے محض 2 سال بڑی تھی، اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی بھی شادی کر دی گئی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کا رشتہ چچا جان نے اپنے کسی جاننے والوں میں کیا تھا۔ پچھلے 2 برسوں میں وہ ایک دفعہ بھی پلٹ کر گھر واپس نہیں آئی تھی۔ چچا جان کے بقول اس کے سسرال والے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ رخسار بیگم اس کی یاد میں دن رات تڑپتی تھی۔ اسے فون کرنے کی کئی کوششیں کی جا چکی تھیں مگر ہانیہ کا نمبر ہمیشہ بند ہی جاتا تھا۔ چچا جان خود ہی اس کی خیریت کی اطلاعات دیتے رہتے تھے لیکن نہ تو ہانیہ کا دل مطمئن تھا اور نہ ہی رخسار بیگم کا۔ تانیہ کہاں تھی، کیسی تھی، اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اس بات سے کوئی واقف نہیں تھا۔ صرف چچا جان کی کہی ہوئی باتیں ہی تھیں جن پر یقین کر کے وہ دونوں ماں بیٹیاں اپنا سر جھکا دیتی تھیں، اور بالکل اسی طرح چچا جان نے آج میری بندی بھی چڑھا دی۔ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس بات سے چچا جان کو کیا پرواہ۔ انہوں نے تو بس اپنے اس آوارہ بیٹے کو ایک بیوی کا تحفہ دیا ہے تاکہ اس کا دل لگا رہے اور اس کے بچے کی اچھی پرورش ہوتی رہے۔ وہ سلگ اٹھی تھی۔ شاید ابھی کوئی اس بچے کو لا کر میری گود میں ڈال دے گا اور مجھے حکم دے گا کہ اس کا ڈائپر بدل دو اور اس کا فیڈر بنا دو۔ اس کا خون کھول رہا تھا، آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے یک لک بے بسی سے اپنے سارے آنسو رگڑ ڈالے۔ میں روں گی نہیں، رلاؤں گی۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے والوں کو ان کا انجام پتہ چلے گا، اور خاص طور پر زیان علی، تم پچھتاؤ گے اس لمحے کو جب تم نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی۔ اپنے اوپر اوڑھی ہوئی چادر اس نے اتار کر دور پھینک دی تھی۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تو رو بھی سکتی تھی مگر اب اس نے نہ رونے کی قسم کھا لی تھی۔ اب وہ صرف رولانا چاہتی تھی۔ بے بسی بغاوت بن رہی تھی اور وہ اس بغاوت کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے زیان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیڈ کے چاروں طرف سرخ اور سفید پھولوں کی لڑی تھی۔ درمیان میں بھی کئی جگہ پھولوں کی پتیاں بکھیری ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ ہی پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ کوئی عام وقت ہوتا تو اسے یہ خوشبو اچھی لگتی لیکن اس وقت تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں ہی بیٹھ کر وہ خالی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکنے لگی۔ کمرے میں جا بجا زیان کی تصویریں لگی تھیں۔ اس کی کامیابیاں، اس کی ڈگری، اس کی نگاہیں ایک تصویر پر جم کر رہ گئی۔ اس تصویر میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، بس وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر کسی نے بغیر بتائے لی تھی اور اس تصویر میں وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے ہانیہ بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کمرے کا دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے بے اختیار اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ بھاری قدموں سے چلتا کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ زردار دوپٹے کا گھونگھٹ اس کے چہرے کے آگے گرا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، البتہ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش آئی تھی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ، اتنی نروس مت ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ساری لڑکیوں کو شادی کے وقت انزائٹی ہوتی ہے، نرم مہربان آواز میں کہتے وہ بیڈ پر اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی۔ اسے قربان کرنے دینے کے بعد اب اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ اسے ہاتھ نہیں لگانے والا تھا۔ ایک نفرت کی لہر ہانیہ کے اندر جاگی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے چہرے کے آگے اوڑھا ہوا گھونگھٹ پیچھے الٹ ڈالا تھا۔
اس کی نگاہ اپنے بالکل سامنے بیٹھے زیان علی پر پڑی، جس کے چہرے پر نرم سا تاثر تھا۔ سامنے سے دیکھنے پر وہ تصویروں سے بڑھ کر ہینڈسم نظر آتا تھا۔ وہ دراز قد تھا، اس کی جسامت مضبوط تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے یہاں اس کی خوبصورتی پر کتاب نہیں لکھنی، بلکہ اس کو اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص محویت سے اس کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی بڑی کب ہو گئی ہانیہ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تھا، شاید اپنے جذبات سے پریشان ہو رہا تھا جو اس کے حسین وجود کو دیکھتے ہی بے اختیار حاوی ہونے لگے تھے۔ نہیں، میں اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ 30 سال کے ہیں، مجھ سے پورے 11 سال بڑے، اور میں صرف 19 برس کی ہوں۔ لیکن آپ تو خوش ہو رہی ہوں گے نا، اتنی کم عمر بیوی مل گئی، وہ بھی بیٹھے بٹھائے، جبکہ آپ ایک بچے کے باپ بھی ہیں۔ ارے کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ آپ نے ابھی تک اپنا بچہ لا کر میری گود میں نہیں ڈالا، اور مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں آج سے آپ کے بچے کی ذمہ دار ہوں۔ مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یکدم سے لگ کر بولتی چلی گئی تھی۔ زیان نے ٹھٹک کر ہانیہ کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ مجھے پتا ہے کہ آج ہماری شادی کی رات ہے، بھلا آج کی رات میں تمہیں اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی نہ کہوں گا۔ وہ ہلکی سی شرارت کے ساتھ بولا تھا۔ ہانیہ کے لب ساکت ہوئے۔ وہ اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر یہ سمٹنا شرم و حیا کے سبب نہیں تھا، اس نفرت کے سبب تھا جو اسے سامنے بیٹھے زیان سے محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں شادی پر راضی نہیں تھی، امی نے مجھے مجبور کیا۔ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں کیونکہ ان کے اوپر پورے خاندان کا دباؤ تھا۔ آپ کے والدین اور باقی لوگ جنہوں نے انہیں ابا کے انتقال کے بعد اس گھر میں رہنے دیا، اپنے سارے احسانوں کا بدلہ جو واپس وصول کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے آپ کی بیوی بنانے کے لیے چن لیا، اور میں انکار نہ کر پائی۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ زیان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ تم شادی سے انکار کیوں کرنا چاہتی تھی؟ کیا میرے اور اپنے ایج گیپ کی وجہ سے، یا پھر میرے بچے کی وجہ سے؟ وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ چہرے کی نرمی غائب ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ اپنے اندر ڈھیروں ہمت جمع کرنی پڑ رہی تھی اسے وہ سب کچھ کہنے کے لیے جو وہ کہنے والی تھی۔ نہیں، نہ تو ایج گیپ پرابلم ہے اور نہ ہی آپ کا بچہ۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں۔ ہمارا ریلیشن شپ ہر طرح کی حدود پار کر چکا ہے، اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جی کڑا کر کے مسلسل بولتی چلی گئی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی بات سنتے ہی سامنے والے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ زیان نے پہلے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو کتنی بڑی بات کر رہی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اس کا چہرہ سرخ ہو پڑا تھا۔ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ اندازہ بھی ہے؟ کسے پسند کرتی ہو؟ کس کے ساتھ تعلق ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں تلخی اتر رہی تھی۔ ہانیہ کو اپنے اندر ٹھنڈک سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی تلخی، یہی نفرت تم لوگوں نے میرے اندر بوئی ہے، آج وہی سود سمیت واپس کروں گی۔ میری دوست کا بھائی ہے ولید، بہت عرصے سے ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ تعلیم پوری ہوتے ہی میں اسے کہوں گی تو وہ رشتہ لے کر میرے گھر آئے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مہلت ہی نہیں دی اور زور زبردستی مجھے یہاں لا کر بٹھا دیا ہے آپ کی سجی ہوئی سیج پر۔ لیکن میرے دل میں صرف ولید ہے، اور میں اس کے علاوہ اور کسی کی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ رخ موڑتے تیزی سے بولی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ زیان چند لمحے تک سات نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، وہ دو ٹوکا انداز میں بولا تھا۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ چند مہینے ہوئے آپ کو امریکہ سے واپس آئے ہوئے، آپ مجھے کتنا جانتے ہیں؟ اس بار وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ زیان ساکت رہ گیا، اس کے وجہ چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں ولید کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خاندان کے زور پر میں نے یہ نکاح تو کر لیا ہے، لیکن آپ کل صبح سب کو بتا دیجیے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد میں ولید سے شادی کر لوں گی۔
انتہائی اطمینان سے کہتے وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا لہنگا اٹھا کر اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی، مگر جواباً اس نے یک لخت اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ ہانیہ کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے اوپر جھکتا کہہ رہا تھا، فی الحال تو تم میرے نکاح میں ہو، اور میری بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کا نام نکلے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ کون سے تعلقات اور کیسی محبت! آج کے بعد میرے سامنے کسی اور مرد کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بے وقوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی امیچور لڑکی ہو۔ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو نکاح سے پہلے بتانا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت تمہارے ہاتھ کیسے نہیں کانپے؟ دھوکہ دیا تم نے مجھے، اور دھوکے کے بدلے میں صرف دھوکہ ہی ملتا ہے، محبت یا نرمی نہیں۔ وہ اس کے اوپر جھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بول رہا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی جو کہانی اس نے گھڑ کر سنائی ہے اس کہانی پر وہ مشتمل ہو جائے گا، حالانکہ اس مرد کو گوارا ہے کہ اس کی بیوی کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں۔ وہ اسے کھڑے کھڑے، مگر نہ جانے یہ سامنے کھڑا شخص کس مٹی سے بنا تھا، جسے غصہ تو آیا تھا، جو اشتعال سے بے قابو ہو رہا تھا، مگر بجائے اسے طلاق دینے کے نہ جانے وہ کیا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن گم ہونے لگی۔ چینج کر کے آؤ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں وقت دوں گا، مگر اب نہیں۔ ہمیں اس رشتے کو شروع کرنا ہی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تعلقات کسے کہتے ہیں۔ سنگین انداز میں کہتے اس نے اسے واش روم کی سمت دھکیل دیا تھا۔ ہانیہ کا دل رکنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر گھنٹہ بھر واش روم میں ہی کھڑی رہی تھی، اور جب کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں تو آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا، اگر اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ نفرت سے سلگتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی تھی، مگر ایک کمرہ خالی تھا، وہ جا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانیہ ساکت ہوئی۔ میں اس کی دسترس میں تھی، جو چاہے کر سکتا تھا، اور کہا بھی تو اس نے وہی سب تھا، تو پھر کیا اس نے میری بات مان لی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ اتنا نیک لگتا تو نہیں کہ میری خواہش کا احترام کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ سلگتی ہوئی وہ بیڈ تک چلی آئی تھی۔ جہاں بھی جانا ہے جائے، میری جان تو چھوڑ دے۔ فی الحال کروٹ بدلتے وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نیا کمرہ، نیا بستر، اور سب سے بڑی بات کمرے میں پھیلی اس کی پرفیوم کی مہک۔ کچھ تو تھا جو اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا کہ کئی گھنٹے تک کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بڑی مشکل سے سو پائی تھی، اور جب سوئی تو صبح کسی کے مسلسل بجتے الارم پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اٹھ جاؤ، سب لوگ ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، مہمان جمع ہے نیچے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر بغیر اس کی طرف مڑے سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی، تو اب اسے ایک روایتی دلہن کی طرح بھی بہیو کرنا پڑے گا، ناشتے کی میز پر بیٹھنا پڑے گا، مسکرا کر جیتی کرنا پڑے گی۔ اٹھتے ہی اس کے سر میں درد شروع ہونے لگ گیا تھا۔ مجھے کالج جانا ہے، میرا آج ضروری ٹیسٹ ہے، میرے پاس ان فالتو کی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ تلخی میں کہتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی سمت جانے لگی تھی۔ جب اس نے لپک کر ہانیہ کی کلائی تھامی، وہ جھٹکا کھا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اگر میں تمہاری عزت کا تماشا نہیں لگا رہا تو مہربانی کر کے اپنا منہ بند رکھو۔ لوگوں کے سامنے خود کو اور مجھے ڈیگریڈ مت کرو۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نیچے ناشتہ کرنے جانا ہے، کالج کچھ روز بعد چلی جانا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کی قربت سے وحشت ہونے لگی۔ مضبوط ہاتھوں کی گرفت کلائی پر محسوس کرتے اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، جانتی ہوں نا، لیکن میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو، جا کر تیار ہو کر آؤ۔ اس کی کلائی چھوڑتے وہ ایک دفعہ پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی، جسے اس نے سر جھٹک کر آنسو بننے سے روکا تھا۔ الماری سے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں جا گھسی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو وہ صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لیے وہ نیچے چلا آیا، جہاں خاندان کے کئی سارے مہمان ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر رخسار بیگم کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا، اور انہیں ذہن پسند تھا۔ زبردستی کے کیے گئے اس فیصلے کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ اس رشتے کو دل سے قبول کر لے۔ یہاں بیٹھ جاؤ تم دونوں،
انہوں نے اٹھ کر ہانیہ اور زیان کے لیے کرسی سیٹ کی تھی۔ زیان خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا، وہ بھی جنس پر ہوتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، ماشاءاللہ، ایک رشتہ دار نے تعریف کی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے ناشتے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ زیان کے چہرے پر کیسے تاثرات ہیں، کیونکہ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کپ میں چائے انڈیلنے لگا تھا۔ کئی ملازمین کے ہونے کے باوجود رخسار بیگم مسلسل کچن اور ٹیبل کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ ہانیہ کو افسوس ہونے لگا۔ آخرکار وہ امی کے اس گھر میں حیثیت بنے گی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ شاید کچھ بھی نہیں، اتنی قربانیاں کے بعد بھی کوئی انہیں اس گھر کا فرد نہیں سمجھتا، بس ہر کوئی انہیں ایک ملازم ہی تصور کرتا ہے، اور میری حیثیت بھی تو ایک ملازم جیسی ہے۔ جب جی چاہ شادی کر دی، جب جی چاہا کوئی اور فیصلہ کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر کرتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ چچا جان، رخسار بیگم سے سوال کر رہے تھے، گھر میں گل خان نظر نہیں آ رہا، کھانے کی تیاری میں وہ تمہارے ساتھ مدد کروا دیتا تھا، 3-4 روز ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں۔ ان کی بات پر ہانیہ نے بھی سر اٹھایا تھا۔ رخسار بیگم واپس مڑتے مڑتے رک گئی تھی۔ پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، پرسوں آیا تھا بڑا ہی افسردہ لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جس بیوی کو بڑے چاؤ سے 1 مہینہ پہلے بیاہ کر لایا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے تاکہ بیوی کو کسی طرح واپس لا سکے، اسی لیے کئی دن سے غیر حاضر ہے۔ رخسار بیگم کی بات پر چائے پیتی پھپھو نے منہ بنایا تھا۔ لو بھائی، ایسی بد کردار بیوی کو واپس لا کر کیا کرے گا جس کے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات ہوں؟ ایسی لڑکیوں کو تو فوراً طلاق دے دینی چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی عزت مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ ان کے بالکل سامنے بیٹھی ہانیہ کا وجود ایک پل کے لیے ثابت ہوا تھا۔ کل رات کی سنائی گئی کہانی اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگی تھی۔ ساتھ بیٹھا زیان نے ہاتھ میں پکڑا کپ واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ چچی جان بھی سر ہلا کر پھپھو کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ایسی لڑکی سے بھلا شادی کی ہی کیوں اس نے؟ آج کل کی لڑکیوں کو بھی نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اچھے بھلے شوہر کے ہوتے ہوئے گھر سے باہر منہ مارتی پھرتی ہیں۔ ایسی کا تو کوئی انجام نہیں ہوتا، اور مجھے تو ایسے مردوں پر حیرت ہوتی ہے جو سب کو جانتے بوجھتے ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں۔ پہلے دن ہی انہیں تو گولی مار دینی چاہیے۔ چچی نے تو انتہا ہی کر دی تھی۔ ہانیہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اسے اٹھتا دیکھ کر زیان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ہانیہ کو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہ تیزی سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ارے، اسے کیا ہوا؟ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا؟ شاید شرما گئی ہوگی۔ نئی نویلی دلہن ہے نا، چونچلے بھی تو کرنے ہیں۔ پھپھو ایک دفعہ پھر منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ زیان گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ اور منہ صاف کرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا چیز بری لگ رہی تھی، پھپھو کی باتیں، اپنی ماں کی باتیں، یا رات میں جو کچھ ہانیہ نے اسے کہا تھا وہ سب کچھ۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی ہانیہ کہاں بس نہیں چل رہا تھا اپنے جسم پر پہنا وہ بھاری جوڑا اتار کر پھینک دے۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں تو اس نے واپس آتی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کرتی تھی۔ شاید مزید بھی کچھ کرتی جب دستک دے کر رخسار بیگم اندر داخل ہوئی۔ اپنا منہ ٹھیک کرو ہانیہ، سب نوٹ کر رہے تھے کہ تم ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہی۔ نئی شادی شدہ دلہن کہ یہ تیور نہیں ہوتے، انہوں نے آتے خفگی سے کہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر پلٹی۔ بس کر دیں امی جان، اب کیا میں ان کے پیر دھو دھو کر پینا شروع کر دوں؟ کر تو لی ہے شادی، دلہن بن کر بیٹھ بھی گئی ہوں، اب اور کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ رخسار بیگم کو اپنی بیٹی پر ترس بھی آیا اور غصہ بھی۔ آخر تمہیں کس بات کا غصہ ہے ہانیہ؟ زیان اچھا لڑکا ہے، تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں کوئی برائی نہیں۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر وہ بری طرح سے چڑھ گئی تھی۔ مجھے زیان کی اچھائیاں مت گنوائیں، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ یہ ایک زبردستی کی شادی ہے اور صرف اپنے مفاد کے لیے انہوں نے میرا نکاح زیان سے کیا ہے۔ مجھے اپنی اتنی بے عزتی منظور نہیں ہے۔ وہ آنسوؤں کو پیتی ہوئے کہہ رہی تھی مگر جب کچھ نہ بن پڑا تو جھنجھلاہٹ سے بیٹھتے اس نے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ بازو اب میں لپیٹتے اس نے جیسے تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رات وہ کمرے میں آیا تو خاموشی سے بیٹھ کر دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔
ہانیہ کو حیرت ہوئی، اس نے ابھی تک اپنا بچہ لا کر ہانیہ کی گود میں نہیں ڈالا تھا اور کوئی لمبے چوڑے لیکچرز نہیں دیے تھے۔ مجھے کیا پڑی ہے پوچھنے کی، میری ذمہ داری تھوڑی ہے اس کا بچہ۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ضیاء نے اس کی بات بلا ضرورت اسے مخاطب کیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی میں مگن تھی۔ ضیاء اپنے بچے کے لیے ایک آیا کو لے آیا تھا اور اب وہی آیا اس 6 ماہ کے زید کا خیال رکھ رہی تھی۔ ایک دو دفعہ ہانیہ نے سنا بھی تھا کہ چچی دبے دبے انداز میں ضیاء کو کہہ رہی تھی، مگر جواب وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر ہر بار ہی آگے بڑھ جاتی۔ شادی کے شروع کے دن ختم ہوئے تو اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے کالج جانے پر بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسے کالج جاتے 5واں روز تھا جب ماریا نے اسے اطلاع دی، اچھا شام کو میری منگنی ہے اور میں تمہارے منہ سے کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اب تو تم شادی شدہ ہو، اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا۔ پہلے تو تمہیں اجازت نہ ملنے کے روگ لگے ہوتے تھے۔ ماریا کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دی تھی۔ پہلے تو وہ شاید نہ جاتی، لیکن اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ منگنی میں ضرور جائے گی۔ بغاوت اس کے روم روم میں بسنے لگی تھی۔ شام وہ ماریا کی منگنی میں جانے کے لیے انتہائی دل سے تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے دیکھ کر رخسار بیگم ٹھٹک گئی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ضیاء کے ساتھ کہیں جانے لگی ہو؟ وہ یکدم خوش ہوئی تھی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کے اس لاڈلے ثبوت کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میری دوست کی منگنی ہے، وہاں جا رہی ہوں، 10 بجے تک آ جاؤں گی، وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ رخسار بیگم نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ نہ تو اس نے کبھی اس انداز میں بات کی تھی اور نہ ہی اتنی کبھی دکھائی دی تھی۔ رخسار بیگم کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اگر کسی کو گھر میں پتہ چل گیا کہ وہ اتنی رات کو بغیر بتائے کسی فنکشن پر گئی ہے تو نہ جانے سب کا کیا رد عمل ہوتا۔ اتنی آزاد خیالی تو ان میں کسی میں نہ تھی۔ ہانیہ ماریا کے گھر آ تو گئی تھی، لیکن اس کے دل کو عجیب سی بے چینی تھی۔ رنگ روشنی کہہ کے کوئی بھی چیز اسے اپنی جانب متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ ماریا کے چہرے پر کتنی خوشی تھی۔ من چاہے شخص کو پا لینا بھی ایک نعمت ہوتا ہے، اور میرے حصے میں کیا آیا؟ سب کا زور زبردستی سے کیا گیا فیصلہ۔ ایک عیاش مرد جسے نہ جانے کتنے گناہ کر رکھے تھے، جو اتنا دیدہ دلیر ہے کہ اپنے گناہ کا پھل اٹھائے یہاں تک آ گیا ہے۔ اسے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں ماریا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ماریا سے معذرت کر کے باہر نکل آئی تھی اور اگلے ہی پل اسے خیال آیا، میں تو ٹیکسی سے آئی تھی اور رات کے سپیر ٹیکسی سے کیسے جاؤں؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر رخسار بیگم کو فون کیا۔ امی، گھر سے ڈرائیور کو بھیج دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس آنا ہے۔ اس کی بات پر رخسار بیگم بے چین ہو گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، بس 15 منٹ ہی لگیں گے۔ وہ یوں ہی لان میں رکھی ایک چیئر کے اوپر بیٹھ گئی تھی۔ جب اندر سے آتے ماریا کے بھائی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ سیاہ رنگی خوبصورت پیروں تک آتی فراق میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سیاہ چوڑیوں کو بے خیالی میں گھماتے ہوئے نہ جانے کے اس خیال میں گم تھی جب وہ اس کے پاس آ کر کھنکارا۔ آپ ماریا کی فرینڈ ہے نا؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ سامنے کھڑا فکر مندی سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ یہ ماریا کا بھائی تھا، ولید۔ ولید پر نگاہ پڑتے ہی اسے اپنی وہ کہانی یاد آئی جو اس نے ضیاء کو سنائی تھی۔ اسے خود پر شرم آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ولید کے ساتھ آج اس کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی اور میں نے ولید کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں ڈرائیور کا ویٹ کر رہی ہوں، بس شکریہ۔ اس کے انداز میں روکھا پن تھا۔ ولید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ رات کے سپہر آپ اس طرح یوں درختوں کے بیچ میں بیٹھے، کوئی جن بھوت چمٹ گیا آپ کو تو؟ ویسے بھی حسین لڑکیوں کو جن بھوت جلد پکڑ لیتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ ماریا کی نگاہوں میں خوف سمٹ آیا تھا، اور مزید کوئی بات کہتا تو شاید وہ کبھی نہ ڈرتی، مگر جن بھوت والی بات میں اسے بے اختیار 2 قدم اس کے قریب ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈرائیور بھی نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے۔ بے ساختہ جھنجھلائی تھی، آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں آپ کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں، کچھ ضروری سامان لینا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ولید نے ایک دفعہ پھر آفر دی تھی اور اب کی بار وہ انکار نہ کر سکے۔ گھر آ کر بھی اس نے ہانیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رخسار بیگم ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈرائیور بھیجے گا،
اور آپ نے اس نمونے کو بھیج دیا، وہ چڑ کر بولی تھی۔ رخسار بیگم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ شوہر ہے وہ تمہارا، کچھ تمیز کیا کرو۔ مگر وہ کندھے اچکاتی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ رخسار بیگم نے بے بسی سے اسے زیادہ دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بھی خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ آج سے پہلے تو ہمیشہ اس کے سونے کے بعد ہی وہ کمرے میں آتا تھا، لیکن اپنی سوچوں میں گم وہ کب گہری نیند میں اتر کر اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح موبائل کے مسلسل بجتے الارم پر وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ او گاڈ، آج ضروری ٹیسٹ ہے اور میں لیٹ ہو گئی۔ پیپر ہونے والے ہیں، لگتا ہے مجھے فیل ہونا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ کالج یونیفارم پہن کر وہ تیزی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ذیان ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ آج یہ آفس کیوں نہیں گیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی جہاں رخسار بیگم ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ چچی جان بھی وہیں موجود تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شادی ہو گئی ہے تمہاری، اب تو گھر دستی سنبھالو۔ بچہ سارا دن روتا رہتا ہے، آیا کو بلا وجہ اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ماں کا کام ہوتا ہے بچے کو سنبھالنا، بجائے اسے سنبھالنے کی تم کتابیں اٹھا کر روزانہ نکل جاتی ہو۔ چچی جان کی تلخ آواز پر ہانیہ کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ رخسار بیگم بھی گھبرا کر اس کی سمت مڑی تھی۔ بس کچھ دن رہ گئے ہیں اس کی پڑھائی میں، پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو یہ گھر سنبھال لے گی، زید کی دیکھ بھال بھی کر لیا کرے گی۔ وہ جلدی سے اس کی صفائی دینے لگی تھی۔ ہانیہ نے ایک بے بس نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ نہ جانے کیوں وضاحتیں دینے لگ جاتی تھیں۔ تم چپ کرو رخسار، تمہیں کون سا عقل ہے کہ اپنی بیٹیوں کو گھر سنبھالنے کا طریقہ ہی بتا دو؟ تربیت بالکل خراب کی ہے تم نے، خاص کر اس ہانیہ کی۔ کہنے کو تو اب یہ میری بہو بن گئی ہے، مگر مجال ہے اس نے کبھی ذیان کا خیال کیا ہو یا اس کے بیٹے کا؟ بس اپنے نخرے میں ہی پوری ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کی سمت مڑی تھی۔ ہانیہ کا خون کھولنے لگا۔ چچی جان نے ویسے بھی کبھی اس سے پیار سے بات نہیں کی تھی، مگر آج تو ان کی ٹونی مختلف تھی۔ جا کر کپڑے چینج کرو، اپنا کالج کا یونیفارم بدلو اور گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ ملازمہ چھٹی پر ہے، سارے گھر کے پردے اور صوفے کے کور دھونے والے ہو رہے ہیں، مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، مشین لگا کر یہ سارے کپڑے دھو دو۔ چچی جان نے حکم سنایا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ جب گھر میں اتنے سارے ملازمین موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہانیہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر کے کام کرے؟ بھاری مانوس آواز پر وہ چونک کر مڑی تھی۔ وہ شاید ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا اور صرف ہاتھ منہ دھو کر نیچے آ گیا تھا۔ سونے کے باعث اس کی آنکھوں پر ہلکی سی سوجن تھی۔ چچی جان نے دل ملا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو بلا وجہ اپنی بیوی کی شادی کو، اور تم بھی سائڈ لینے لگے ہو؟ تمہارے بچے کو بھی نہیں سنبھالتی ہے، کم سے کم اسے گھر دستی کا خیال تو ہونا چاہیے۔ چچی جان نے ایک دفعہ پھر پوری کوشش کی تھی، مگر اب کی بار مقابل ان کا بیٹا تھا۔ ملازم کو اپنے لیے چائے لانے کا کہتے اس نے سامنے پڑا اخبار اٹھا لیا تھا۔ ہانیہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اماں، اور زید کا خیال رکھنے کے لیے میں نے آیا رکھی ہوئی ہے۔ باقی گھر کا کوئی کام کاج ہے تو مجھے بتا دیں، میں مزید ملازم رکھ لوں گا۔ اور چچی جان، آپ کیوں بلا وجہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں؟ جب گھر میں اتنے ملازمین موجود ہیں تو آپ آرام کیا کریں۔ اس نے ایک ہی وقت میں ماں اور رخسار بیگم دونوں کو مخاطب کیا تھا، اور رخسار بیگم کے ہاتھ میں انہیں آج تک کسی اور نے مخاطب نہ کیا تھا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے مڑ کر ذیان کو دیکھا جو اس کی ماں کو یہ جملہ کہہ رہا تھا اور اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ تم جاؤ، تمہاری بہن آ گئی ہے۔ اگلی بات اس نے ہانیہ سے کہی تھی۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ جو کہانیاں اس نے اپنے اور ولید کے متعلق ذیان کو سنائی تھی، اسے تو چاہیے تھا وہ اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا، لیکن اب بھی وہ اسے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہانیہ کے وجود پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی۔ پہلی دفعہ اسے ذیان اچھا لگا۔ جو امیج اس نے ذیان کا اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، پہلی دفعہ اس میں ایک درار پڑی۔ میری نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے کیریکٹر کا ثبوت کس طرح دے گا؟ سامنے سے آیا زید کو اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر ہانیہ کے اندر نفرت کی ایک لہر پھوٹی۔ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، اور یہاں آ کر کہتا ہے کہ میری تو شادی ہوئی نہیں، یہ تو کسی اور کا بچہ تھا، میں نے اڈاپٹ کر لیا۔ نفرت سے سوچتی وہ مڑ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے چچی جان کی بڑبڑاہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ اسے روک نہیں سکی تھی۔ ہانیہ ایک لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ذیان کا اسے اپنی سائڈ لینا اچھا لگا تھا۔
چچی جان کا رویہ صرف صبح ہی سخت نہیں تھا، واپسی پر بھی انہوں نے ہانیہ کے ساتھ وہی طریقہ اپنائے رکھا۔ آیا سے چھین کر زبردستی انہوں نے ہانیہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں اس بچے کو لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بچہ معصوم سا تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی سمت دیکھنے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لگائے سلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بچہ سو گیا تو اسے بیڈ پر ڈالے وہ یوں ہی الماری تک چلی آئی۔ یہ الماری زایان کی تھی، ابھی تک اس نے اپنے کپڑے اس الماری میں نہ لگائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی جا کر اپنی وارڈروب بھی استعمال کرتی تھی۔ اب جب رہنا یہاں ہے تو پھر بلا وجہ کیا اعتراض کرنا؟ وہ بیزاری سے پلٹ کر اپنے کمرے سے اپنے سارے کپڑے یہاں لے آئی تھی اور کپڑے ترتیب سے الماری میں لگاتے ہوئے یکدم چونکی۔ الماری کے اندر ایک چھوٹا سا بیگ رکھا ہوا تھا جس کی زپ کھلی تھی اور اس بیگ میں سے سارے کاغذات باہر نکل رہے تھے۔ اس نے یوں ہی بیگ اٹھا کر چیزیں ترتیب سے واپس اندر ڈالیں تو بری طرح سے ٹھٹکی۔ بیگ کے اندر ایک تصویر تھی، بلکہ ایک نہیں کئی تصاویر، کئی کاغذات۔ ساکت نگاہوں سے وہ ایک ایک صفحہ دیکھتی گئی۔ تصویر میں موجود لڑکی کوئی اور نہیں، تانیہ تھی، اس کی بڑی بہن تانیہ، جو شادی کے بعد سے غائب تھی، جس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ تصویر نے اس نے ایک نومولود بچے کو اٹھا رکھا تھا، وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ تصویر اسپتال کی تھی، مگر یہ اسپتال پاکستان کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بھاری آواز پر وہ چونک کر مڑی تھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہانیہ کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ یہ تصویر، یہ تو تانیہ کی ہے، کہاں ہے وہ؟ اس کے لبوں سے بامشکل نکلا تھا۔ ضیاء نے گہری سانس لی۔ اب شک نہیں کرو گی کہ میرے بیگ میں سے تانیہ کی تصویر کیوں نکلی ہے؟ یہ باقی کاغذات کیسے ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتے ہی 2 قدم آگے آیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ صحیح پہچانا ہے تم نے، یہ تانیہ ہی ہے۔ 2 برس پہلے جب بابا کے جانے والوں میں اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ لڑکا عمران اسے لے کر امریکہ چلا گیا تھا۔ باقی گھر والے بھی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ میں ہی جانتا تھا کہ شادی کے بعد اس پر کیا ہوئی تھی۔ مجھے تو بس بابا نے اس شادی کی اطلاع دی تھی۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ میں تو شادی پر بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، مگر امریکہ میں ایک شام برف باری کے دوران میرے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تانیہ کھڑی تھی، انتہائی خراب حالت میں، آنکھوں میں آنسو اور 6 ماہ کی پریگننسی۔ میں حیران رہ گیا اور تب مجھے پتا چلا کہ اس کے شوہر نے اسے کسی گورے کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ وہ یہ بچہ بھی نہیں چاہتا تھا، حالانکہ یہ بچہ تانیہ کے شوہر عمران کا ہی تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح اس گورے کو دھوکہ دے کر مجھ تک پہنچی تھی۔ بعد کی ساری کارروائی میں نے کی، اسے تحفظ دیا، پولیس کی مدد سے عمران اور اس کے گھر والوں کو اریسٹ کروایا۔ یہ ساری باتیں بابا جان جانتے تھے۔ چچی جان کو بتانے سے انہوں نے نہیں منع کیا تھا، بقول ان کے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ پردیس میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تو شاید وہ یہ سب سہ نہیں پاتی۔ میں تانیہ کی ڈیلیوری کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے اور اس کے بچے کو لے کر وطن واپس آ سکوں، مگر شاید تانیہ کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی۔ زید کو جنم دینے کے صرف 2 گھنٹے کے بعد وہ اندرونی زخموں کی وجہ سے چل بسی۔ اس کی موت کی خبر دینے سے بھی بابا جان نے ہی مجھے منع کیا۔ میں خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ زید 6 مہینے کا ہوا تو میری برداشت جواب دے گئی۔ میں اسے تم لوگوں سے الگ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے ماں کی ضرورت تھی تو میں اسے لے کر وطن واپس آ گیا اور یہاں آتے میری نظر تم پر پڑی تو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی۔ ہم دونوں کے درمیان کافی ایج گیپ ہے، مگر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ تم زید کو بالکل اپنی بہن کی طرح پالو گی، ایک ماں بن کر۔ اسے تو خدا نے اتنی مہلت نہیں دی، لیکن تمہیں تو یہ موقع میسر آ رہا ہے۔ اس معصوم بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ میں جانتا ہوں بابا جان نے غلط کیا، انہیں بغیر جان بیچ کے یہ تانیہ کی شادی وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ خود بھی بہت شرمندہ تھے اور اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ آج تک رخسار چچی کو یہ سب نہیں بتا سکے۔ وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے کاغذات اور وہ تصویریں چھوٹ کر نیچے جا گریں۔ بہن کی موت کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ اختیار ہڑبڑی مٹی کی طرح زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ آہستگی سے پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ صدمہ بہت بڑا ہے ہانیہ، مگر تمہیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ زندگی کے بعض اوقات ہمیں
بہت برے چہرے دکھاتی ہیں، لیکن کس قسمت پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ تمہاری بہن تمہارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن اس کے وجود کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہے۔ اس نے سوئے ہوئے زید کو لا کر تانیہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے بیچ میں سوئے ہوئے معصوم فرشتے کو دیکھتی چلی گئی۔ اس نے کیوں نہ پہچانا، اس کے نقوش میں سے واضح طور پر تانیہ کی شبیہ نظر آتی تھی۔ زیان نے اسے خاموشی سے رونے دیا تھا۔ رخسار چچی کو بھی تانیہ کی موت کی اطلاع دے چکی تھی، اور بیٹی کی موت پر رو کر بلا کر وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ننھے سے زید کو گود میں اٹھائے انہیں لگا تھا جیسے انہوں نے واپس اپنی بیٹی کو پا لیا ہے۔ چچا جان نے شرمندگی سے اپنے کیے پر معافی مانگی تھی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود اس بات سے انجان تھے کہ جہاں تانیہ کا رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے لوگ تھے۔ میں شرمندہ تھا، اور اسی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے میں نے ہانیہ اور زیان کا نکاح کروایا کہ کم سے کم تمہاری دوسری بیٹی تو محفوظ رہے۔ وہ شرمندگی سے رخسار بیگم کو کہہ رہے تھے۔ سارے درد صاف ہونے لگی تھی۔ ہانیہ کے دل میں جہاں زیان کے لیے صرف نفرت تھی، اب وہاں احترام تھا، عزت تھی۔ وہ اس کی بہن کے بچے کو وہاں سے لے کر آیا تھا، مگر وہ اپنے ہاتھوں اپنا گھر برباد کر چکی تھی۔ ولید اور اپنا جھوٹا قصہ سنا کر، اور اس رات جب وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، وہ دھیرے سے اس کے پاس چلا آیا۔ میں جانتا ہوں کہ ولید اور اپنے متعلق تم نے جو کچھ بتایا، وہ ولید تو پچھلے 5 سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور وہ دونوں بہت خوش ہیں، اپنی شادی پلان کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب تم نے صرف جھوٹ بولا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کے دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا۔ اب کوئی وضاحت، کسی صفائی کی ضرورت نہیں تھی۔ پلکیں مونتے اس نے زیان کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ اب وہ ایک مکمل فیملی تھے۔